ائمہ اطہار نے ہمیں بتایا ہے اور بیان کیا ہے کہ آخری زمانے کے منتظرین میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے غیبت گویا ظہور ہے. دوران غیبت ان کی وہ حالت ہوگی جیسے ظہور میں ہے. وہ غائبانہ غیب زمان کے اس طرح مطیع و فرمان بردار ہوں گے جس طرح ظہور میں محضر غیب زمان میں وہ لوگ مطیع و فرمان بردار ہوں گے. تو اس حد تک انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے کہ غیبت و ظہور اس کے لیے یکساں ہو جاتا ہے کہ امام سامنے موجود ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنے وظیفہ شرعیہ پہ، تکالیف شرعیہ پہ من بعن عمل کرتے ہیں اور ائمہ اطہار کے لیے شکایت کا، دل تنگی کا، ناراحتی کا موقع نہیں دیتے. یہ معرفت چاہیے ہمارے لیے. تو عرض کیا کہ دوران انتظار دوران معرفت غیب زمان ہے. یہ دور مہدی شناسی کا دور ہے، مہدی باوری کا دور ہے، مہدی یاوری کا دور ہے. اس دور میں ہماری پوری تیاری ظہور کے لیے ہونی چاہیے. دمی، درہمی، سخنی، قلمی، قدمی، ہر طرح سے ہماری تیاری ظہور کے لیے ہونی چاہیے. اور دانشور جانتے ہیں اور اسلامی متون کا مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ دور ظہور کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے اور زمانہ ظہور کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. آخری زمانے کی نشانیاں یک بیک روز افزون ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. لہذا ہمیں بھی آمادہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے. لہذا عرض کیا کہ دو طرح سے معرفت چاہیے ہمیں غیب زمان کے بارے میں. ایک حسب و نسب کے حوالے سے معرفت چاہیے، لازمی ہے. اور دوسری معرفت مقام، منصب و فضیلت و مناقب کے حوالے سے چاہیے. ایک شخص غیب زمان کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہستی کون ہے، کہاں ہے، یہ ہستی کیا ہے، جانے یہ کن کا فرزند ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا سلسلہ نسب کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، یہ ان کا خاندان کہاں سے چلا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جھوٹے دعوے داروں سے، جھوٹے جو ہے مہدی ہونے کے جتنے دعوے دار ہیں ہم ان سے بچ سکیں، تاکہ ہم اصل مہدی کے منتظر رہیں. کہ جس مہدی کے ہم منتظر ہیں اس کے نام یہ ہیں، القاب یہ ہیں، صفات یہ ہیں، کلیت یہ ہیں، آبا و اجداد یہ ہیں، خاندان یہ ہیں، تاکہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کرے آ کر کہیں کہ میں مہدی ہوں اور ہم قبول کریں. ہمارے پاس ان کا حسب نسب ہے. اور دوسری طرف غیب زمان کی معرفت مقامات کے حوالے سے، ان کی ولایت کے حوالے سے، منصب کے حوالے سے، ان کی امامت کے حوالے سے اور ان کے ظہور اور غیبت کے حوالے سے چاہیے، تاکہ ہم ان کی شخصیت کو، الہی شخصیت کو پہچانیں. یہ ضرورت ہے. اب منتظر کیا کرتا ہے؟ ایک منتظر واقعی غیب زمان روز افزون کوشش کرتا ہے کہ اس کی معرفت بڑھے اور وہ زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو غیب زمان کے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. لہذا اس طرح سے وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو لہذا انتظار ولایت غیب زمان کی بہتر شناخت کا سبب ہونا چاہیے. اگر آپ نوجوان، جوان اور بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ منتظر ہیں اور آپ میں حالت انتظار پائی جاتی ہے، تو لازمہ اس کا یہ ہے کہ بہتر شناخت کی طرف آپ کے قدم بڑھنے چاہیے، بہتر شناخت کی طرف آپ کو اقدامات کرنے چاہیے
کیونکہ جو منتظر ہوگا وہ نام و یاد آقا امام زمان، فضائل و مناقب آقا امام زمان سے واقف نہیں رہ سکتا. کس کا منتظر ہے؟ جس کے منتظر ہیں اس کی شناخت ہی نہ ہو آپ کو، اس کی پہچان ہی نہ ہو آپ کو. کل آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ ایک موہوم ہستی کے پیچھے آپ جا رہے ہیں. کس کے منتظر ہیں؟ کس نہیں معلوم، بس انتظار ہے. کس کا انتظار ہے؟ مشخص ہونی چاہیے. آیا زمان کی ولایت آپ کے دل میں متجلی ہونی چاہیے کہ ہزاروں مہدی آ جائیں تو آپ اپنے مہدی کو پہچان سکیں. آپ اپنے مہدی کو کہ میرا مہدی یہ ہے، میرے امام یہ ہے، میرے محبوب یہ ہیں. جس کے دل میں ولایت آقا امام زمان، محبت و مودت آقا امام زمان، شناخت و معرفت آقا امام زمان متجلی ہوگا. جس دل میں محبت ہے، مودت ہے، وہ دل بے قرار ہوگا، وہ دل مضطرب ہوگا. تو وہ منتظر ہے جو بے قرار دل کا مالک ہو، مضطرب دل کا مالک ہو. وہ دل جو ہمیشہ آقا امام زمان کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ہمیشہ تڑپتا ہو. وہ دل چاہیے، نہ وہ دل کہ جو ہمیشہ سونا چاہے، جو ہمیشہ دنیا کی لذتیں چاہے. وہ دل جو ہمیشہ اس چند روزہ دنیاوی زندگی میں لگ جائے اور گرفتار، وہ دل نہیں چاہیے. لہذا منتظرین آقا امام زمان، جوانان منتظر، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے وجود سے، ہر ممکن طریقے سے آقا امام زمان کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں. ہر ممکن طریقے، شب و روز، جہاں بھی موقع ملے. افسوس ہے، حیرت ہے کہ جوان ہیں، نوجوان ہیں اور آقا امام زمان کے منتظر ہیں. ان کے گھروں میں 2-2 3-3 کتابیں نہ ہو امام زمان کے بارے میں. واقعاً آپ کا دعویٰ ہے کہ کس قسم کا دعویٰ ہے جو آپ کے پاس 3 کتابیں نہیں آقا امام زمان کے بارے میں؟ خود اپنے گھروں میں جائیں اور دیکھیں کہ کس قسم کی کتابیں آپ کے گھر میں زیادہ ہیں. آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کی مودت، آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت انہی چیزوں کے بارے میں ہے. اس لیے آپ یقین جانیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا گھر، آپ کی الماریاں، آپ کا کمپیوٹر، آپ کے موبائل سب دوسری چیزوں سے بری ہوں اور آپ کہیں کہ میں تو آقا امام زمان کا منتظر ہوں. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اپنی حالت پہ غور کریں. اب بھی موقع ہے. اس نے عرض کیا کہ جب تک آقا امام زمان غائب ہیں، پردہ غیب میں ہیں، ہمارے لیے فرصت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو لہذا قرب محبوب حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہیں، بیتاب رہیں کہ مجھے یہ معرفت کہاں سے ملے گی. ایک ایک کلمے کے پیچھے جستجو کریں. آگے مطلب کے بارے میں ایک ایک کلمے کے پیچھے، ایک ایک جملے کے پیچھے، ایک ایک شعر کے پیچھے تلاش کریں، جہاد کریں، جمع کریں. معرفت بڑھے گی. اور ہر رابطے کو اہمیت دیں. جیسا کہ بارہ میں عرض کیا، ہر رابطے کو اہمیت. ایک سلام بھی کم ترین رابطے سے اہمیت دیں کہ میں نے آج خدمت آقا امام زمان میں سلام پیش نہیں کیا. سوچیں کہ واقعی میں آقا امام زمان کا منتظر ہوں. جو دن میں سلام کرنا بھی بھول جاتا ہے، ایک بار سلام کرنا بھی فراموش کر دیتا ہے، وہ کہیں کہ میں منتظر ہوں. کبھی ہمارا سلام بھی نہ جائے خدمت آقا امام زمان. ان کم ترین رابطے کو بھی اہمیت دیں. سلام کے ایک جملے کو اہمیت دیں، ایک شعر کو بھی اہمیت دیں جو بمعنی واقعی شعر ہوگا امام زمان کے بارے اہمیت دیں. یہ رابطہ ہے. ایک منقبت کو اہمیت دیں، ایک نعت کو اہمیت دیں، ایک دعا کو اہمیت دیں، ایک نماز کو اہمیت دیں، ایک کتاب کو اہمیت دیں.
تاکہ آپ کے پاس قطرہ قطرہ دریا ہو. آگے مسلمان کے بعد شناخت پڑے گی آپ. لہذا ہر قدم جو آپ کا اٹھے گا وہ امام کی بیشتر معرفت کے لیے اٹھنا چاہیے اس سلسلے میں. لہذا آپ کی پہچان یہاں تک ہونی چاہیے کہ حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی شریف اس وقت وہ ہستی ہے جو تمام فضائل و کمالات کے وارث ہیں. ان کے علاوہ اس وقت اس زمین پہ کوئی اور ہستی نہیں جو تمام فضائل و کمالات انسانی کے وارث ہو. جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو اب پورے سرسبر ہستی قائم زمانے یعنی کامل ترین انسان، زیبا ترین انسان، محبوب ترین انسان، محبوب خدا، محبوب انبیاء، محبوب ائمہ اس وقت روئے زمین پہ یعنی ان تمام ہستیوں کی محبوب ترین ہستی اس وقت قائم زمانے. صلوات محمدی. اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے تو دوسرے چھوٹے چھوٹے محبوبوں میں اپنا دل نہیں بانٹیں گے، اپنے دل ان میں نصیب نہیں کریں گے، چونکہ زیبا ترین ہستی موجود ہیں جو آپ کے انتظار میں ہے. اس طرف سے بے رخی نہیں ہے، اس طرف سے طلب ہی طلب ہے. صرف دیر اس بات کی ہے کہ اس طرف سے طلب بھی ہو، طلب بھی ہو، معرفت بھی ہو. محبوب عالم، محبوب انبیاء پردہ غیب میں ہے اور آپ کے منتظر ہیں، جوانوں کے منتظر ہیں، بزرگوں کے منتظر ہیں، معرفت جوان مرد، غیرت مند، شجاعت مند افراد کے منتظر ہیں جو ان کے محب بننے کی لیاقت رکھتے ہوں. ایسے افراد کی ضرورت ہے. وہ اپنی محبت بےہودہ افراد میں تقسیم نہیں کریں گے. لیاقت پیدا کریں، استعداد پیدا کریں، اپنے اندر طہارت پیدا کریں. لا یمسہ الا المطہرون. اگر ہم پاک نہیں ہوں گے محبت عالم زمان حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں پاک ہونا چاہیے، ہمیں مطہر ہونا چاہیے. جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پاک ہو جائیں. ابھی آپ کے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت مختصر ہے. ایک رات میں، ایک نماز تہجد میں آپ اپنے آپ کو پاک کرا سکتے ہو. ایک بار توبہ کریں. جوانوں کے لیے فرصت ہے، موقع ہے. کتنے سال آپ نے گناہ کیے؟ بہت کم ہے. ابھی موقع ہے. سربازہ ہے مسلمان. جب آپ کی عمر 40-50 سال کی ہو جائے گا، آپ دیکھیں 16 سال کے گناہ ہیں. اب آپ جبران نہیں کر سکتے. اب پاک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس لباس کو سال تک آپ پہنے اور اسے جو ہے گندا رہنے دیں، صاف نہ کریں، اب ایک دن اگر صاف کرنا چاہیں مشکل سے وہ لباس صاف ہو جاتا ہے. جو لباس چند دن آپ پہنے اس کے بعد صاف کرنے سے آسانی سے وہ لباس صاف ہو جاتا ہے. جوانوں کے دل اس قسم کے ہیں کہ ابھی جوان ہوئے ہیں، بہت سارے گناہ خداوند ایسے ہی باقاعدہ ناسمجھی میں انجام دیے ہیں. آپ پاک ہو سکتے ہیں. آئے زمان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے طہارت شرط ہے. وہ منتظر ہیں اور یہ یقینی ہے وہ منتظر ہیں، آپ کے منتظر ہیں، اتنے خدا کے منتظر ہیں، آپ کی آمادگی کے منتظر ہیں. اور اسے باور کریں، یہ حتمی ہے، وہ آمادہ ہے، ہمارے منتظر ہیں. اس دن عرض کی آپ کی خدمت میں ایک ایسے بچے کی طرح کہ جس کے مہربان باپ نے اس کا ہاتھ تھاما، سفر پہ لے گیا اسے، جنگلوں سے ہوتا ہوا، بازاروں سے ہوتا ہوا، دشت صحرا سے ہوتا ہوا اسے لے کے چلتا ہے.
کبھی ایسی پرفضا ماحول میں وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ بچہ دنیا کی ان رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میں نے باپ کا ہاتھ بھی تھاما تھا. اب وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اس دکان کی طرف، اس دکان کی طرف، اس منظر کی طرف، اس منظر کی طرف. یہ محو ہو جاتا ہے اور ایک دم رات ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے. تب اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے باپ کا ہاتھ چھوڑا ہے. اب یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے باپ کو گمایا ہے، جبکہ یہ خود گم ہو چکا ہے. باپ وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے باپ کی انگلی چھوڑ دی تھی. آقا امام زمان وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم نے انہیں چھوڑا ہے. ہم کھو گئے ہیں دنیا میں، وہ منتظر ہیں. تو غائب ہم ہو گئے ہیں، جس طرح بچہ گم ہو گیا بازار میں. اب اسے باپ اسی جگہ کھڑا ہے. اب اسے چاہیے کہ واپس آ جائیں اسی جگہ جہاں سے اس نے باپ کو چھوڑا ہے، جہاں سے ہم نے امام کو چھوڑا ہے، جن اعمال کی وجہ سے ہم نے امام کو چھوڑا. ہم واپس آ جائیں، جبران کریں. جوانوں کے پاس فرصت ہے جبران کرنے کے لیے. لہذا اس نتیجے تک پہنچا، اس قدر معرفت حاصل کریں کہ اس وقت زیبا ترین ہستی، الہی ترین ہستی صرف آقا امام زمان کی ہستی ہے. اس وقت محبوب ترین ہستی وہی ہستی ہے اور منتظر ترین ہستی بھی وہی ہستی ہے. اس وقت سب سے زیادہ انتظار آقا امام زمان کو ہے. ہمارا انتظار صرف دعوے کے حد تک ہے، ہماری آمادگی بھی صرف دعوے کے حد تک ہے. وہ مکمل آمادہ ہے. صادقانہ ترین طلب ہے ان میں، صادقانہ ترین محبت ہے ان کے پاس. مگر ہمارے کشکول میں لیاقت ہونی چاہیے کہ آقا امام زمان ہمیں محبت کی بھیک دے، ہمارے اوپر بھی ایک نظر ہو. پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے. لہذا اب آپ جو ہیں اس معرفت کے ساتھ کہ تمام فضائل و مناقب والی ہستی، کامل ترین ہستی، انسان کامل اس کا پوری زمین کا امام زمان ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب یہ معرفت حاصل ہو جائے گی، جب آپ جان جائیں گے کہ پرچمدار الہی، پرچم اسلام، علم اسلام، اس کا علمدار اسلام اس کا امام زمان ہے. ان کے ہاتھ میں ہے سراسر ہستی میں علم اسلام کو لہرانے والی ہستی امام زمان ہے. جب یہ معرفت، یہ شناخت حاصل ہو جائے گی آپ کو، تو اس کا تمام معنی عاشق امام زمان ہو جائیں گے، بن جائیں گے. کیونکہ عشق اور محبت معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمیشہ جس قدر معرفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی. جن کو آپ جانتے ہیں انہیں سے آپ محبت کرتے ہیں. کسی انجان سے آپ محبت نہیں کر سکتے جسے نہ جانتے ہو، جنہیں نہ دیکھا ہو. لہذا جب جس قدر محبت بڑھے گی، عشق آقا امام زمان بڑھے گا اور عاشق و شیفتہ آقا امام زمان بن جائیں گے آپ. اب آپ اس معرفت کے ساتھ وصال محبوب کے لیے، وصال آقا امام زمان کے لیے پہلے سے زیادہ شناخت کے لیے ہر لحظہ آپ، ہر لحظے سے، ہر سیکنڈ آف سیکنڈ آپ استفادہ کریں گے، لحظہ شماری کریں. کاش کی ہر لمحہ میری معرفت میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ہر معرفت کے ساتھ آقا امام زمان کی قربت مجھے حاصل ہو جائے، ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ان کی توجہ میری طرف زیادہ ہو جائے. وہ میرے سلام کا جواب دیں، وہ میری دعاؤں کا جواب دیں، میری پکار کا جواب دیں، وہ میرے لیے دعا کریں، وہ میری طرف توجہ کریں. بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایسا اشارہ مل جائے کہ
محبوب خدا، محبوب انبیاء، محبوب ائمہ کہ ان کی توجہ ہے آپ کی طرف، اگر یہی اشارہ مل جائے یعنی آپ سعادت مند ہو گئے، یعنی آپ کامیاب ہو گئے، یعنی آپ پہنچ گئے. ممکن ہے کہ آپ ایک مدت تک ہمیں مندوان سے یہ بے قرار ہو جائیں کہ اشارے مل سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اشارے مل سکتے ہیں. لہذا اب اگر کوئی منتظر معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائے اور محبت کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ آغا زمان کی طرف سے اشارے ملنے شروع ہو جائیں، یہ دل آغا زمان کے لیے تڑپنا شروع ہو جائے اور اب تمام جعلی محبوب انسان کے لیے ناپسند ہو جائے کہ کسی کو بھی آپ اپنا محبوب بنانے کے لیے آمادہ نہ ہو سوائے زمان کے. جب محبت کے اس مرحلے پہ پہنچ جائیں تو سوز و گداز کے ساتھ آپ ان تمام راہوں کی تلاش میں ہوں گے جن سے آپ کی معرفت میں اور محبت آغا زمان کے ساتھ ان کی نسبت معرفت بڑھے، محبت بڑھے، اطاعت بڑھے، فرمان برداری بڑھے، ان کی توجہ زیادہ ہو جائے. اب کیا ہوگا جب آپ راہوں کی تلاش میں نکلیں گے کہ مجھے کوئی ایسی راہ چاہیے، اب وہ کتابوں میں ہو، اب وہ دعاؤں میں ہو، اب وہ مجلسوں میں ہو، اب وہ محفلوں میں، جو بھی ہو، کوئی ایسی راہ مل جائے کہ ہر لحظہ میری محبت میں اضافہ ہو جائے. جب آپ ان راہوں کی تلاش میں ہیں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بالا ترین ہستی آپ کا ہاتھ تھامے اور آپ کی مدد کرے. آپ یہ دیکھیں گے میں تنہا اس راہ معرفت پہ، اس پرپیچ و خم راہ انتظار پہ آگے ظہور کی طرف میں نہیں بڑھ سکتا. اس وقت یہ منتظر بے قرار، یہ منتظر شیفتہ آغا امام زمان اس وقت درگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر وہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ متجلی ہو جاتا ہے کہ مدد صرف خدا متعال کی طرف سے ہے. اب یہ منتظر عاشق آغا امام زمان سر پر سجود ہو جاتے ہیں تاکہ خدا متعال سے توفیق، مدد اور نصرت طلب کریں اور خود درخواست کریں گے کہ اللہم عرفنی حجتک، خدایا اس محبوب عالم کی معرفت مجھے عنایت کر دیں. اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ آخری وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ حاصل نہ ہو سکی تو دوسرے لمحے گمراہی ہے. لہذا اسی دعا میں اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک غلط عن دین پروردگار. یہی وہ ہستی ہے کہ اگر اس کی معرفت نہ ملی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. مرگ جاہلیت میرے انتظار میں ہے. لہذا خطرہ صاحب سامنے اب یہ دعا کرنا ہے اس خوف کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ. خوف بھی ہے اور امید بھی. اسے پتا ہے منتظر عاشق کو کہ سرچشمہ توفیق ذات خدا ہوتا ہے، توفیق وہاں سے ملتی ہے، معرفت بھی وہاں سے ملتی ہے. محبت آغا امام زمان بھی براہ راست ملنے والی چیز نہیں ہے، بإذن اللہ ملتی ہے. اب یہ منتظر ہمیشہ درگاہ الہی میں حاضر ہوگا تاکہ معرفت آغا امام زمان سے کرے. نمازوں میں آئیں گے، جماعتوں میں آئیں گے آغا امام زمان کی معرفت کے لیے، مجلسوں میں آئیں گے ان کی معرفت حاصل ہو جائے، ان کے آبا و اجداد کی معرفت حاصل ہو جائے. اب وہ ہر طریق جس سے معرفت ملے اسے اپنانے کا. پیغمبر اسلام نے، ائمہ اطہار نے، اہل بیت نے امام کی بہتر و بیشتر شناخت کے لیے جتنے دستورات دیے ہیں ان سے استفادہ کرے گا.
دعاؤں سے استفادہ کرتا ہے، زیارت ناموں سے استفادہ کرے گا، آیات الہیہ سے استفادہ کرے گا، کتابوں سے استفادہ کرے گا تاکہ ہمارے مسلمان کے معلومات حاصل ہو۔ اب یہ منتظر چونکہ بے کھڑا ہے، اب آرام سے نہیں ملتا۔ یہ شخص جان لیتا ہے کہ امام کی سیرت دینی یا مسلمان کی دینی سیرت کیا ہوگی۔ مثلا یہ 1000 باتوں میں سے اگر آپ سے پوچھیں کہ مسلمان کس قدر خداوند متعال کے مطیع، فرمانبردار، تابع فرمان، فروتن، خداوند جلال و جمال الہیہ کے سامنے کس قدر فروتن ہے۔ بعض لوگوں نے ایک مثال لکھ دی ہے، مسلمان کی فروتنی خداوند متعال کے سامنے خشوع، فرمایا کہ مہدی اس عقاب کی مانند جلال و جمال الہیہ کے سامنے فروتن ہے، خود خاضع ہیں، خاشع ہیں۔ وہ عقاب جو پروں کو سمیٹ کر سر کو نیچے ڈال کر اوج آسمان سے نیچے اترتا ہے۔ دیکھا ہوگا کبھی کہ اوج آسمان پہ پرواز کرنے والا عقاب اگر زمین پہ شکار نظر آ جائے پروں کو سمیٹ دیتا ہے، سر کو نیچے کر دیتا ہے۔ جتنی تیزی سے وہ سرازیر ہوتا ہے، زمان اسی عقاب کی طرح جمال و جلال الہیہ کے سامنے، اوامر و نواہیہ خداوند متعال کے سامنے اسی طرح فروتن ہے، خاضع ہے، خاشع ہے۔ اب کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف اس طلب کی طرف توجہ ہے کہ رضا بے قضا ہے، خدایا تیرے فیصلے میں راضی ہے۔ یہ تمام ائمہ کی حالت ہوتی ہے۔ امام زمان جلال الہیہ کے سامنے اس طرح فروتن ہے، خدا اور عظمت خدا اس کے وجود میں متجلی ہے، وہ مظہر جلال و جمال الہی ہے، مظہر قہر الہی، مظہر رحمت الہی ہے، مظہر غضب الہی ہے۔ اوصاف خدا وجود امام زمان میں متجلی ہے، وہ عادل ہے، وہ مبارک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ ذرہ برابر حق کو فروگزار نہیں کریں گے۔ خداوند دین اسلام کو ان کے ہاتھوں پہ عزیز و غالب کر دے گا۔ حضرت مہدی کے دل میں ہمیشہ خوف خدا موجود ہے، اور خدا کے ہاں انہیں جو مقام حاصل ہے ان پہ وہ مغرور نہیں ہے۔ ایسی بے شمار باتیں آپ جانیں گے امام زمان کے بارے میں، تو آپ اپنی اصلاح اسی آئینے میں دیکھ کر آپ کریں گے کہ وہ اس قدر خاضع ہے، وہ خاشع ہے، پھر مجھے کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے وہ امام ہیں اور آپ ہیں مأموم ہیں اور آپ تابع فرمان ہیں۔ آپ کا نام شیعہ ہے، شیعہ متابعت کرنے والے کو کہتے ہیں، پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ شیعہ یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ اور انجام دیتے جاؤ۔ ہمیں امام زمان کے سلسلے میں کسی فارمولے کو انہیں دیکھتے جائیں، آپ عمل کرتے جائیں۔ وہ فروتن ہے، بس وہ خدا کے سامنے سر کو جھکائے کھڑے ہیں، ہمیں بھی سر کو جھکا کے خدا تعالیٰ کے احکامات کے سامنے وہ خوف خدا سے ہمیشہ ان کا دل لبریز ہے۔ ہمیں خوف الہی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں پاک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم آلودہ نہ ہوں۔ غربت ہم آہنگی کی وجہ سے بڑھتی ہے، غربت ہم رنگی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ جب تک ہمارے اور امام زمان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہوگی ہم ان کے نزدیک نہیں جا سکتے، ہمیں ان کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی نمازیں اول وقت میں ہماری نمازیں ادا ہو جائیں، وہ سب سے زیادہ احکام الہیہ کو اہمیت دیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ دنیاوی امور کو اہمیت دیں۔
وہ ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرے اور ہم فسادات میں رہیں، تخریب کاری میں رہیں. وہ ہمیشہ معرفت الہیہ کے ساتھ زندگی گزارتے اور ہم بے معرفتی زندگی گزاریں. ہم آہنگی چاہیے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. زبان کے حوالے سے معرفت و موت زبان کے حوالے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ کامیابی الہی کامیابی ہے. یہ کامیابی جس کا نام سعادت ہے، یہ کامیابی جس کا نام فلاح ہے، رستگاری ہے، یہی کامیابی ہے. یہ دنیا میں یہی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ مقبول درگاہ خدا ہیں، اس کے بعد آپ الہی ہیں، آپ منظور نظر اہل بیت ہیں، منظور نظر خدا ہیں. یہ کامیابی یعنی آپ معراج پہ ہیں، آپ عروج پر ہیں، آپ اوج کامیابی پہ ہیں. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہم نے راہوں کو مشکل بنا دیا.